الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کہا ہے بیٹا اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے۔ شیطان انسان کا سرہی دشمن ہے۔ آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے اگلی 3 آیات ان کے قصے کا پہلا سین بیان ہوا ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، قصے کا آغاز ڈائریکٹلی ان کے نام اور خواب سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا کوئی تعارف نہیں کروایا گیا کہ وہ کون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیت وحی کی جا رہی تھی تو وہ بھی اس قصے کو پہلی بار سن رہے تھے۔ اس سورت کے نزول کے کچھ عرصہ بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جہاں وہ ہر نبی سے ملے تھے اور یوسف علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز یعقوب علیہ السلام نے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور ان کے پاس آئے تھے اور اپنے خواب جو ہے وہ سنانے لگے تھے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ والدین اور اولاد کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، خاص طور پر والد کے ساتھ۔ ایک بچہ اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے کسی بھی طرح کی بات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھ کر سوچتا رہے کہ اگر میں نے یہ بات ان سے کی تو وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، یا شاید مجھ پہ یقین نہ کریں، یا سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ ایک صحت مند رشتہ نہیں ہوتا۔ والدین کو ایسا رشتہ قائم کرنا چاہیے کہ اولاد خود ان سے بات کرنا یا شیئر کرنا پسند کریں۔ انہیں یقین ہو کہ ہمارے والدین ہمیں سنیں گے اور ان سے بہتر کوئی اور سن ہی نہیں سکتا، لیکن عموماً اس کے ادروائز ہوتا ہے۔ بچہ بات کر رہا ہوتا ہے اور والدین ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو تو عادت ہوتی ہے زیادہ بولنے کی۔ اگر آپ کے بچے تو آپ کے بچے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ انہیں اسکول سے پک کرتے ہیں تو گھر سے سارا راستہ کچھ نہ کچھ بولتے آتے رہتے ہیں، سارا دن کے قصے کہانیاں آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کی توجہ ان کی طرف ذرا بھی نہیں ہوتی، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے، سن نہیں رہے، مگر پھر بھی وہ بولتے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ اولاد والدین سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، مگر والدین یا فون میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی اور کام میں۔ ہر بچہ عمر کے ایک ایسے حصے سے گزرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اسے اٹینشن دی جائے۔ جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور آپ وہ تب ہی جان سکتے ہیں جب آپ اپنی اولاد کو توجہ دیں گے۔ اگر کوئی بچہ مختلف طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے، جب عام طور پر ویسا نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، پر اچانک سے کرنے لگ گیا ہے، اس کے رویے میں فرق آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ چل رہا ہے، کوئی بات ہے۔ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیا کسی نے کچھ کہا ہے، اسکول میں کچھ ہوا ہے۔ اتنا کمفرٹیبل زون بتائیں کہ وہ خود آپ سے بات کریں، آپ کو انویسٹیگیٹر بننے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ وہ کمفرٹیبل رہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اور اولاد کو بھی یہ ہونا چاہیے ایسے ہی، وہ والدین سے بات کریں۔ یہ مت سوچیں گے ایک دفعہ ان سے بات کی تھی تو انہوں نے میری نہیں سنی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے وہ میری کبھی نہیں سنیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی بھی نہ سنیں۔ اگر ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، بلکہ انہیں بتائیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا، آپ کا حق ہے، آپ کے والدین سے بات کریں، انہیں بتائیں، انہیں سنائیں، اور ان سے بات کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کے بچوں کو دوسرے لوگ مل جائیں بات کرنے کے لیے، اور پھر ان کی گفتگو، آپ کی اور ان کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ وہ فون پہ سارا وقت ان سے بات کر لیں گے، وہ اٹینشن ان کو وہاں سے ملے گی، وہ اپنا جو ہے وہ ٹائم وہاں پہ لگائیں گے، مگر آپ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی اسمارٹنیس ہے، ہاؤ یو ڈٹرمن کہ آپ کے بچے کس سچویشن میں آپ کی اٹینشن چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں یا اپنی پوری توجہ دے رہے ہیں۔ جب وہ چھوٹے تھے
تو آپ کی توجہ کے طلبگار تھے، آپ کی توجہ کے لیے اسٹرگل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ نئے دوست بنانے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں پر وہ نہیں کرتے، پھر آپ ان کی توجہ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ہوگا، بلیو می اور ناٹ۔ خیرکم خیرکم من اہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے۔ اہل و عیال میں بیوی ہیں، بچے ہیں، سب آتے ہیں۔ باہر تو مہذب طریقے سے رہتے ہیں، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام محبت اور احترام کے ساتھ اپنی خواب سنا رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسی محبت اور احترام سے وہ خواب سن رہے ہیں۔ تو والدین کیا کریں؟ اب وہ اپنے بچوں سے ریلیٹ کر سکیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہترین، صرف اس بات پر غور مت کریں کہ ویڈیو گیم کھیلنا ان کا شوق ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچے کی نیچر کیا ہے، آپ کا بچہ کیا سوچتا ہے، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے، کیا چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں اور کیا چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، کس طرح گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سا ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں، کون سی گیم کھیل رہے ہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ دیکھا کریں، ان کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا کریں، جو وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کریں، اور نہ صرف ان کے کاموں میں دلچسپی لیں بلکہ انہیں اپنے شوق، اپنے کام میں بھی شامل کریں۔ آپ گیس بھروانے جا رہے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے جائیں، ایکسپیرینس چیزوں سے زیادہ سے بہتر ہوگا۔ آپ اپنی پیرنٹنگ بس اس تک محدود مت رکھیں کہ آپ نے انہیں کھانے کو کچھ لا کے دے دیا، یا کھلونے، یہ کپڑے دے دیے ہیں، یہ چیزیں آج سے سال بعد یا 5 سال بعد یاد بھی نہیں رہیں گی۔ انہیں نہیں یاد رہے گا کہ آپ نے انہیں عید پہ کیا تحفہ دیا تھا۔ یاد رہے گا تو وہ وقت، وہ میموری جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساتھ باہر کہاں آپ ان کو لے کر گئے تھے، کہاں پر آپ نے دوستی کا ہینڈ شیک کیا تھا ان کے ساتھ۔ آپ خود یاد کرنے کی کوشش کریں، کیا آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ کو کب کون سا تحفہ ملا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کو بھی یاد ہوگا، مگر کیا وہ وقت بھولتا ہے جو آپ نے ان کے ساتھ گزارا تھا، جس میں آپ بہت خوش تھے اپنے والدین کے ساتھ؟ وہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ یاد ہوگا تو یہ سب ایک دن ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی، امی نے یہ سکھایا تھا، ابا نے وہ سکھایا تھا۔ ایکسپیرینس شیئر کرنے سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ عام طریقوں سے نہیں ہو سکتا، اور ان باتوں سے نہیں ہوگا کہ کیسے اور آج کیا کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارا دن اپنے کمرے میں، اور آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنی جاب پر، وہ اسکولوں میں، ٹیوشنوں پر، مطلب پھر ایک دن آپ اپنی اولاد کو کسی شیخ کے پاس لے جاتے ہیں کہ شیخ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر یہ مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ طریقہ غلط ہے۔ شیخ کے پاس ایسی کوئی تسبیح نہیں ہوتی جس کو پڑھ کر دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ایک کمیونیکیشن۔ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس گیپ کو فل کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ماحول قائم کرنا ہے کہ وہ خود ہم سے بات کرنا چاہیں، وہ خود آ کر ہم سے اپنا خواب سنائیں، اپنی باتیں شیئر کریں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اذ قال یوسف لابی یا ابتی۔ قرآن میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے، اللہ چاہتا تو بس اتنا کہہ کر بات کر دیتا ہے کہ یوسف نے کہا، ابا نے 11 ستارے دیکھے، ابا میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اتنی سی بات سے سب کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، میرے ابو جان، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ ابا کا لفظ یہاں اضافی، ابو کا لفظ یہاں پہ اضافی ہے نا، پر نہیں، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کیسا تعلق تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اتنی محبت اور احترام سے اپنے ابو کو پکارا۔ یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے وہ دوست بنیں جس کے پاس وہ ہر بات کے لیے آئیں، ہم ان کی سپورٹ کریں، وہ تحفظ کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ لیکن آج معاشرے میں یہ اصول بن چکا ہے کہ باپ بس پے چیک، گروسریز، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہے۔ یہ کر کے والد سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پوری ذمہ داری پوری کر دی ہے، بس ہوم ورک کا پوچھ لیا، مارکس کا پوچھ لیا،
اور بس اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ستاروں کے ساتھ صرف چاند نظر آتا، مگر انہوں نے سورج بھی دیکھا، اور آیت میں ان تینوں کو آرڈر بھی مختلف ہے۔ ستاروں کے فوراً بعد چاند کہنے کی بجائے سورج کا کہا گیا ہے۔ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنفیوز تھے، پریشان تھے اس خواب کی وجہ سے، اور انہیں معلوم تھا کہ خواب میں جو ستارے، سورج، چاند نظر آ رہا تھا وہ اصل میں یہ نہیں بلکہ کسی اور طرف اشارہ ہے، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی فیملی کی بات ہو رہی ہے۔ ستارے رات کے آسمان کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ وہ ہدایت اور کمفرٹ کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ستاروں کے ذریعے لوگ سفر کرتے رہے، اور یہ سفر کی حد تک محدود ہے۔ ہمارا تعلق اپنے بہن بھائیوں سے بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ زندگی میں ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتے، کمفرٹ اور ہدایت کے لیے ہمارے نزدیک نہیں رہتے، اور انہیں چاہیے بھی کہ وہ ہماری زندگی خوبصورتی کا عنصر بنے رہیں۔ ہمیشہ ساتھی وہ بنے رہ پاتے، مگر ضرورت کے وقت موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو غور کریں، ہمیشہ آپ کے بہن بھائی اگر آپ جتنے مرضی وہ آپ سے دور ہوں یا ناراض ہوں، جو مشکل آئے گی یا آپ سے ناراض، آپ کو پریشانی ہوگی، تو وہ سب سے پہلے آپ کے قریب آئیں گے۔ لیکن سورج اور چاند ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک اور مثال، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ ہم سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور چاند ہمارے گرد گھوم رہا ہے۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انالوجی ڈرا کی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس ان کی توجہ کے لیے دوڑتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ہم پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر اس وقت فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم نے چاند اور سورج کی اہمیت کے متعلق پڑھا ہے، ان کا ہونا کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہم اسی سے وقت معین کرتے ہیں، چاند اور سورج سے۔ ہماری زندگی اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور یاد رکھیں یہاں والد اور والدہ کے لیے چاند اور سورج آیا ہے، تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے کوئی بھی گفتگو غیر ضروری نہیں ہوتی۔ آپ کی اپنی اولاد سے جو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں یا بچے چھوٹے کرتے ہیں وہ غیر ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی گفتگو ان کی زندگی پہ کیسا اثر چھوڑتی ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام ایک خواب سنا رہے تھے، کیا وہ جانتے تھے کہ یہ لمحہ ان کی زندگی بدل دے گا؟ تو ہمیں اپنی اولاد کی کسی بھی بات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں خدا 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، جب بچے بات کرتے ہیں اللہ کو وہ اہم لگتی ہے۔ اس آیت میں ایک بچہ گفتگو کر رہا تھا، اللہ نے سنا اور وہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی بات سننا بہت اہم ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ اہم ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بہترین وقت کے ساتھ سامع بنیں، ان کی باتوں کو سنیں، کیونکہ اللہ نے اسے اہم بنایا ہے۔ انی، بے شک میں نے، بغیر کسی شک کے، سچ میں، انی استعمال ہوتا ہے شک کو ہٹانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں نے سچ میں ایسا خواب دیکھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایسا دیکھا جانا ممکن نہیں، اس لیے وہ انی کا استعمال کر رہے تھے۔ انی عربی میں مطلب شک کو ہٹانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ذہن میں ہو کہ شاید والدین ان کی بات کا یقین نہیں کریں، کیونکہ خواب بہت مختلف تھا۔ جب بچے کچھ مختلف اور شاکنگ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو وہ ایسی زبان بولتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سنانے سے قبل یا ابتی کہہ کر بڑے پیار اور محبت اور احترام کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ آگے وہ کہنے والے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں اور ابا کو برا لگ سکتا ہے، تو انہوں نے محبت اور احترام دکھانے کے بعد کہا،
ایسا سچ ہوا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی گفتگو اپنے والدین یا شوہر یا بیوی یا کسی سے بھی کرنی پڑتی ہے جس کا نتیجہ ہم جانتے ہیں اچھا نہیں ہوگا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات انہیں اچھی نہیں لگے گی، لیکن وہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس بات کے لیے آپ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کے رشتوں میں شفافیت ہونا ضروری ہے۔ وہ ہوگی تو ہی محبت اور احترام قائم رہے گا۔ رشتوں میں شفافیت سے ہی ہر مشکل کا حل نکلتا ہے۔ اگر دونوں پارٹیز مسئلے کا حل چاہتی ہیں تو دونوں کو ٹرانسپیرنٹ ہو کر بات کرنا ہوگی، چاہے کوئی بھی ٹاپک ہو۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم، میں نے 11 ستارے، سورج، چاند میں نے دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا کہ میں نے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کچھ ایسا دیکھا جو ستارے، چاند، سورج عام طور پر نہیں کرتے۔ وہ شوق میں تھے، شوق میں خواب بیان کر رہے تھے کہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ کیا جب کوئی کسی کے لیے سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے سجدہ کرنے کے لیے؟ لیکن ستارے، سورج اور چاند نزدیک تو نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام پریشان تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں لگ رہا ہو کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے بھائیوں اور اپنے والدین سے دور ہوں گے، لیکن کس طرح وہ میرے نزدیک آ جائیں گے اور میرے لیے سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام شوق میں تھے کہ سب میرے لیے سجدہ کریں گے، میرے والدین بھی، بھائی بھی، ان سے بتایا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس لیے سورج اور چاند کی ترتیب بھی بدل دی کنفیوژن میں۔ مطلب سورج کو پہلے بیان کر دیا، چاند، ستاروں کے ساتھ چاند آنا چاہیے تھا، مگر ستاروں کے ساتھ سورج اور پھر اس کے بعد چاند، ترتیب ہی بدل دی کنفیوژن میں۔ وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ وہ کس لیے مرکز توجہ بن رہے ہیں، اور انہیں یہ والد کو بتاتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ میرے حساب سے یہ میری تھیوری ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ تعمیر کیا جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے، کیونکہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو فرمایا تم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو اور ان کے لیے جو اس کا طواف کریں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو کعبہ کی تعمیر کیوں کی جا رہی تھی؟ کہ تمام انسان اللہ کو سجدہ کریں۔ قرآن پہ ایک الگ جگہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو بھی سجدہ کرتا ہے اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ پھر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا سجدے کی بھی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا، ساحر جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے آگے سجدے میں جھک گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا سجدہ لا الہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساحر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سجدے میں گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کی وجہ سے وہ اللہ کی طاقت دے کر سجدے میں گر پڑے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے اتنی اعلیٰ شان شے بنائی دی ہے، مطلب انسان کو اتنی بڑی خوبصورت تخلیق بنایا ہے، اس لیے سجدہ کریں۔ پاکستانی اس بات کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو سب سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، میچ کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ کی بڑھائی، حکمت الہی دے کر سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ ایک یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ انسان سے پہلے سجدہ تکریم ہوا کرتا تھا، مطلب لوگ عزت کے لیے سجدہ کرتے تھے، لوگ عزت میں سجدہ کر دیا کرتے تھے دوسروں کے آگے، لیکن مجھے کوئی مستند حدیث اس پر نہیں ملی، نہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دی تھی اور انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور یہ سکھایا تھا کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، آئی تھنک ایسا ہی ہے نا؟ تو انہوں نے اپنی اولاد سے کیوں نہیں کہا کہ تم تکریم کے لیے دوسروں کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو یہی سکھایا، اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بھی وہی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی،
اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وہی دین سکھایا. تو میرا ماننا ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کے لیے ہی کیا گیا. آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ایک بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے باعث وہ پریشان تھا، اور اس نے محل کے درباران سے پوچھا کہ جنہیں اس کام کی تنخواہ ملتی تھی کہ خواب کا معنی سمجھاؤ، جس پر سب نے کہا کہ یہ تو بس خواب ہے، کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. وہ بادشاہ تھا اور یوسف علیہ السلام ایک عام بچہ، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام کا رد عمل ان لوگوں جیسا نہ تھا جنہوں نے بادشاہ کی بات کے دھیان سے نہ سنی، بلکہ یعقوب علیہ السلام کا رد عمل قابل تعریف ہے. سبحان اللہ.